Allah, Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu, man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وفي رواية قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیوں، محترم بزرگوں، محترم ماں اور بہنوں، بہت بڑی نعمت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو جانا. بہت بڑی سعادت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو جانا. اللہ پاک نے بغیر مانگے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. اس پر ہم کو اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کسی کو 1 کروڑ مل جائے تو دن بھر صلاۃ الشکر پڑھیں، بھئی 1 کروڑ روپیہ مجھے مل گئے، اور نفل و روزے رکھ ڈالے کئی تو 1 کروڑ مل جائے تو آدمی صلاۃ الشکر پڑھ لیتا ہے. کبھی اپنے نبی کی نسبت پر بھی کسی نے صلاۃ الشکر پڑھی کہ چلو بھائی 2 رکعت نفل اس لیے صلاۃ الشکر پڑھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا. چونکہ ہم پیسہ ہی جانتے ہیں تو اس کی قیمت ہمارے سامنے ہے. ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے اعتبار سے نہیں پہچانتے. آپ کی شان کیا، آپ کی ذات کیا، آپ کی صفات کیا، آپ کے کمالات کیسے اعلیٰ، آپ کی صفات کیسے اعلیٰ، آپ کی ذات کیسی اعلیٰ. آپ کی ذات ایسی اعلیٰ ذات ہے کہ آپ کی ذات کی برکت سے ساری کائنات کا نظام اللہ نے چلا، اور ساری کائنات کو اللہ پاک نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے بنا. آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی ہوئی تو دنیا میں بھیجے گئے. اپنی غلطی پر آدم علیہ السلام روتے تھے. ایک مرتبہ اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما. تو اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے پوچھو کہ یہ کون ہے جن کے صدقے میں آپ نے دعا کی ہے. تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ پاک، جس وقت آپ نے میرے جسم میں روح ڈالی تھی میں نے آپ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت عظیم ہستی ہیں جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم سن لو، یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں. ہم نے ان کو مقام اور رفعتیں وہ عطا فرمائی کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو ہم تم کو بھی نہیں پیدا کرتے. ساری کائنات اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بنا. اور آپ کو اللہ پاک نے کیا مقام عظیم دیا کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، لیکن سارے نبیوں میں اگر کوئی اللہ کا حبیب ہے تو میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ پاک نے اپنا حبیب بنا، اور جن کو بڑی خوبیاں اور کمالات اللہ پاک نے عطا فرمائے. دنیا میں سارے نبیوں کے بعد اللہ پاک نے میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. آخری نبی بنا کر خاتم النبیین کا ٹائٹل اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پھر دنیا میں بھیج کر اللہ پاک نے امام الانبیاء بنا دیا. معراج کی رات میں سارے نبیوں کی امامت کا شرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو آپ علیہ السلام سارے نبیوں کے امام بنے، اور پھر اسی رات میں اللہ پاک نے اپنے عرش پر بلا کر السلام علیکہ ایھا النبی کا اللہ پاک نے خطاب بخشا. کائنات میں کوئی اللہ کے عرش پر پہنچ نہ سکا، ایک ہی کائنات کی ہستی ہے میرے آپ کے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ پاک نے اپنے عرش پر بلا اپنا آپ اللہ پاک نے انہیں دکھایا، اور وہ بڑے مقام اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ ہمارے نبی معراج میں گئے تو آپ نے اللہ پاک سے کہا، اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل بنے، موسیٰ علیہ السلام آپ کے کلیم بنے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہوا کو تابع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ فماذا جعلتنی، میرے لیے کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے، وہ چیز ہے کہ قیامت تک آپ کا میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہ ہوگا، تیرا میرا ساتھ یہ ہمیشہ کا رہنا ہے، قیامت تک آپ کا بھی تذکرہ ہوگا، اور میرے تذکرے کے ساتھ کہ آپ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے کمالات عطا فرمائے، بڑی خوبیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی، ہر صفت، ہر خوبی، ہر کمال چھانٹ کر اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ کو قیامت تک کا نبی بنایا۔ تو آپ کی زندگی کی ساری اداؤں کو اللہ پاک نے محفوظ کر دیا، ہر اعتبار سے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آئیں، ہر اعتبار سے مثالی میرے آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا حسن مثالی، آپ کی ادائیں مثالی، آپ کی عبادتیں مثالی، آپ کے اخلاق مثالی، آپ کے معاملات مثالی، آپ کی معاشرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، ہر اعتبار سے مثالی میرے آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حسن وہ دیا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو پھل کاٹنے کی وجہ اپنی انگلیاں کاٹ گئی تھی، وہ کہتی ہیں اگر میرے نبی کو دیکھتی نا وہ اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ وہ حسن اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، حسن بھی کمال کا، ایسا حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ اور فرمان جائیے اللہ پاک نے اپنی شریعت کے محفوظ کرنے کے ساتھ اپنے نبی کی صورت کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اللہ کا فضل ہے، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں سے، 1450 سال پہلے آنے والی شخصیت آج تک ان کا حسن بھی محفوظ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، آپ کا حسن کیسا تھا۔ بہت سارے صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا۔ اس میں سب سے پہلا حسن بیان کرنے والی ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے ام معبد خزیہ۔ میں آپ کو تفصیلی واقعہ انشاءاللہ سناتا ہوں۔ ہمارے نبی جب ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینہ جا رہے تو ام معبد خزیہ کے خیمے سے ہمارے نبی کا گزر ہوا۔ یہ ایک بوڑھی خاتون تھی جو راستے میں بیٹھی ہوئی لوگوں کو کھانے کھلایا کرتی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی، پیاسا آتا پانی پلا دیا کرتی۔ ہمارے نبی کا قافلہ جب اس کے گھر کے پاس پہنچا، قافلے کے سارے لوگ بھوکے تھے، کئی افراد ہو چکے تھے ہمارے نبی کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ۔ راستے میں کوئی ڈاکو ملا، اس کو دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کوئی چور ملا، اس کو دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھ لی، تو کئی اکٹھا ہو گئے۔ ام معبد خزیہ کے خیمے پر پہنچے، وہ بوڑھی عورت اپنے صحن میں بیٹھی تھی۔ ہمارے نبی نے کہا کہ اماں جان ہمارا کچھ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو ان کے جو شوہر تھے ابو معبد خزیہ، وہ بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے، کوئی بکری وہاں موجود نہ تھی، ایک کمزور بکری جس میں چلنے کی طاقت نہیں اور ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، وہ صحن میں کھڑی تھی۔ ہمارے نبی نے بڑھیا سے فرمایا کہ اماں جان ہمارا کچھ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے، ہم بھوکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی معاف فرمائیں، میرے شوہر بکریوں کو چرانے تو جنگل میں گئے ہوئے ہیں، بکریاں ہوتی تو کچھ دودھ نکال کے تمہیں دے دیتی، تمہاری بھوک کے مٹنے کا انتظام ہو جاتا۔ تو اس بکری پر ہمارے نبی کی نظر پڑی جو صحن میں کھڑی تھی۔ آپ نے اس بڑھیا سے کہا کہ اماں جان اگر آپ اجازت دیں تو جو بکری کھڑی ہے نا میں اس کا ہی دودھ نکال لیتا ہوں۔ اس نے کہا جی وہ تو کمزور بکری ہے اور بالکل بیمار بکری ہے، وہ تو ریوڑ میں بھی جا نہ سکے، اس میں ایک قطرہ دودھ نہیں، آپ کو ملے گا کہاں سے؟ آپ نے کہا تو ہاں تو کہ نکالنا میرا کام ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے آپ کو ملے تو آپ نکال لیں۔ تو اس نے بڑا سا کٹورا دیا دودھ دھونے کے لیے، ہمارے نبی نے اس کو لیا، بسم اللہ پڑھ کے بکری کے تھن کو ہاتھ لگے۔ ہم کوئی بھی کام کریں، بہت ساری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں،
کوئی بھی کام آپ گھر میں کریں اس کام سے پہلے بسم اللہ ضرور کہہ لیا کریں. کھانا پکانی ہے بسم اللہ پڑھ کے پکائیں، روٹیاں پکانی ہے بسم اللہ پڑھ کے پکائیں. آپ کی گھر کی زندگی اللہ پاک محبتوں والی بنا دے گا. جن کے گھر میں تلخیاں میاں بیوی میں جمتی نہیں ہے وہ کھانا پکائیں بسم اللہ پڑھ کے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کی محبتیں اللہ قائم کر دے گا. تو ہمارے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے بکری کے تھن کو ہاتھ لگائے. آپ کا مبارک ہاتھ لگنا تھا، اس کے دونوں تھن دودھ سے بھر کر لٹک پڑے. ہمارے نبی نے دعا، پورا کٹورا دودھ سے بھر گیا. عورت آنکھیں پھاڑ کے ہمارے نبی کا مبارک چہرہ دیکھ رہی، یہ کیسی برکتوں والے انسان ہے کہ ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، پورا کٹورا انہوں نے دودھ سے بھر دی. اچھا، ہمارے نبی نے سب سے پہلے ان کو ہی پلایا. پلانے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ پلانے والا سب کے آخر میں پیے گا، سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرے گا. ہم جب بھی کوئی موقع پڑے کہ ہم اللہ کے بندوں کو پانی پلائیں تو شروعات سیدھے ہاتھ کی طرف سے ہونا چاہیے، اور پلانے والا بندہ آخر میں پیے گا. ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا واقعہ، ہمارے نبی ایک مرتبہ آپ پانی پی رہے تھے بیٹھ کے، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، نوجوان نوعمر صحابی. الٹے ہاتھ کی طرف خالد سیف اللہ بیٹھے تھے، بڑے درجے کے ساتھ اللہ کی تلوار. ہمارے نبی کا پانی بچ گیا تو اب چونکہ سیدھی طرف چھوٹے صحابی بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس، الٹی طرف خالد سیف اللہ بیٹھے. حق سیدھے والے کا بنتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے معاشرت سکھائی ہے کہ ہر ایک سے پوچھ کر کام کیا جائے. آپ چاہتے تو آپ براہ راست حضرت خالد کو دے سکتے تھے، لیکن آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ عبداللہ پانی بچ گیا ہے تو کیا خیال ہے پہلے خالد کو دے دو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جواب بھی بڑا پیارا تھا کہ حضرت کسی اور کا پانی ہوتا تو میں تو ہاں ہی کہہ دیتا، آپ کا بچا پانی میں تو نہیں چھوڑ سکتا، میرا حق ہے، مجھے ہی چاہیے. کسی نے کہا ہے کہ جام جم کے طرز گرے ہے ساقی اپنی جگہ، جام دست مصطفیٰ کی بات ہی کچھ اور ہے. بدر کامل کے چرچے ہیں ساری دنیا میں، بدر کے بدر الدجا کی بات ہی کچھ اور ہے. کہا جی مجھے ہی چاہیے. خیر اب آ جاؤ میں معبد خزیہ کے واقعے پر. تو ہمارے نبی نے سب سے پہلے اس کو ہی پلایا، بعد میں سارے ساتھیوں کو پلایا، آخر میں بچا ہوا ہمارے نبی نے پیا. پھر جب دودھ ختم ہوا آپ نے پھر بکری کا دودھ دہا، اتنا دودھ نکلا کہ پھر پورا کٹورا دودھ سے بھر گیا. ان کے یہاں چھوٹا کٹورا نہیں ہوتا تھا اپنے جیسا، چھوٹا سا کٹورا جس میں آپ لوگ ناشتہ کرتے ہیں، وہ کٹورا نہیں، بلکہ کئی 100 بکریاں ہوتی تھی تو بکری چرانے والے بڑا پیالہ اپنے پاس میں رکھتے تھے دودھ دھونے کے لیے. تو آپ نے پھر دعا، پورا کٹورا دودھ سے بھر گیا. عورت آنکھیں پھاڑ کے حضرت کو دیکھ رہی، کیسی برکتوں والی انسان ہے. آپ نے دودھ کا پیالہ ان کو دیا، سفر مدینہ کی طرف شروع. شام ہوئی، ان کے جو شوہر تھے ابو معبد خزیہ، وہ جنگل سے بکریوں کو لے کر گھر پر واپس آئے. اب گھر واپس آئے تو اب چونکہ بکریاں آ گئی ہیں، چر کر آئی ہیں، تو ان کے دودھ دھونے کا کام ہے. اب کٹورا انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا. کٹورے میں دیکھا کہ دودھ بھرا ہوا پڑا ہے، تو اپنی بیوی سے کہا کہ ابو ام معبد یہ کہاں سے ہے؟ تو بیوی نے کہا جی وہ جو بکری ہے نا اس کے اندر سے ہی ہے. شوہر نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہے؟ جو بکریاں چرنے گئے تھے ان کے اندر ابھی دودھ ڈھنگ کا اترا ہی نہیں، یہ بکری چرنے بھی نہیں گئی تھی، اس میں کہاں سے دودھ آئے گا؟ تو اس نے اس موقع پر اپنے شوہر کو ہمارے نبی کی صورت سنائی. کہا جی اس شکل کے بابرکت انسان ہمارے خیمے سے گزرے تھے، یہ ساری انہی کی برکت ہے. ہمارے نبی کی شان میں اس کے الفاظ ایسے زبردست تھے کہ سیرت کی کتاب میں سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں، اور بڑے خوبصورت الفاظ اور بڑی ہمارے نبی کی شان میں کہے گی. اس نے اپنے شوہر سے کہا رأیت رجلا، میں نے ایک جوان دیکھا، ظاہر الوضاء، ان کا رنگ بڑا چمکتا ہوا تھا، ابلج الوجہ، ان کا چہرہ بہت تابناک تھا، حسن الخلق، بدن کی بناوٹ نہایت خوبصورت تھی، لم تعیب سجلا، نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا، ولم تزر بھی سعلا، نہ ان کے بالوں میں گنجا پن تھا، وسیم قسیم، وسیم کے معنی بھی خوبصورت، قسیم کے معنی بھی خوبصورت. لیکن کائنات کی تاریخ میں یہ دو جملے کسی ایک انسان کے لیے کبھی استعمال نہ ہوئے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. صرف آپ پر یہ دو جملے فٹ ہوئے کہ ایٹ اے ٹائم آپ وسیم بھی ہیں، آپ قسیم بھی ہیں. وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، جتنا دیکھیں دل کرے دیکھتے ہی چلے جائیں. اور قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کا ہر عضو اپنی مثال آپ ہو. پھر کہا کہ فی عینی داش، ان کی آنکھیں سرماگی تھی، وفی اشفاری وطف، ان کی پلکیں لمبی تھی،
وفی صوتی سحل، آواز مضبوط تھی، وفی عنقی سطح، گردن لمبی تھی، شدید سواد الشعر، بال بالکل کالے تھے، اذا صمت علیہ الوقار، جب خاموش ہوتے باوقار معلوم ہوتے، وَإِن تَكَلَّمَ عَلَىٰ الْبَهَا، جب گفتگو کرتے تھے تو ایک عجیب ہی کشش ہوتی تھی، اجمل الناس وَبَهَاءُ مِن بَعِيدٍ وَأَحْسَنُ وَأَحْلَوْ مِن قَرِيبٍ، جو دور سے دیکھیں دیکھ کر حیران، جو قریب سے دیکھیں دیکھ کر حیران، حلو المنطقی، گفتگو نہایت شیریں تھی، فصل، بات بالکل دو ٹوک تھی، لا نظر ولا حضر، نہ مختصر تھی نہ فضول تھی، کأن منطق و حرضات نظم یتحدرن، ان کے بولنے کا انداز ایسا تھا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی شاعر کا شعر ہے، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کے گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کا قد کے بارے میں کہا کہ ان کا قد درمیانہ تھا، لا تقحم عین من قصر، نہ نٹا کی نگاہ میں نہ جچے، ولا تشنہ من طول، نہ لمبا کے نہ گوار لگے، غصن بین غصنین فهو انظر الثلاثة منظرا، دو شاخوں میں درمیان والی شاخ کی طرح سے تھے جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر نظر آتی تھی، سب سے زیادہ پر رونق نظر آتی تھی۔ شوہر برکتیں دیکھ رہا ہے اور آپ کے حسن کو سن رہا ہے۔ سننے کے بعد کہا کہ قریش کے لوگوں نے ایک شخص پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے، مجھے لگتا ہے یہ وہی آدمی ہے، تو چلے کام کرتے ہیں، جب اس کے ہاتھ کی برکت اتنی بڑی ہے تو اس کی زندگی کی برکت کیسی ہوگی، چل چل کے اس کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، چل چل کے اس کا ہی دین قبول کرتے ہیں۔ دونوں مدینہ کی شارع پر ہمارے نبی کے پیچھے جا کے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ تو آپ کا حسن کمال کا حسن تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں نے کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے سارے حسنوں کو ظاہر کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلک اللہ پاک نے دکھائی۔ اگر اللہ اپنے نبی کے حسنوں کو ظاہر کر دیتا تو انسانوں کی آنکھوں میں طاقت نہ تھی کہ وہ اپنے نبی کا حسن دیکھ سکیں، اور صحابہ نے ہمارے نبی کا حسن بیان کیا۔ تو صحابہ کی ساروں کی روایتیں اکٹھا کر کے سنانے کی کوشش کر، آپ انشاءاللہ تھوڑا سا تو انداز لگائیں گے کہ حضرت دکھتے کیسے تھے، تو سنا دیں انشاءاللہ۔ ارے عورتیں سو تو نہیں گئی، دیکھو 2-4 بہنیں سو رہی ہوں گی، دیکھو ان کو اٹھا، آپ بھی سوتے نہیں رہے بھائی، جا کے سنا انشاءاللہ، تو اپنے نبی کا حسن سنا دیں انشاءاللہ، آپ دکھتے کیسے تھے اوپر سے نیچے تک، ارے سنا دیں۔ پھر یہ میں کیسے سنائیں گے بھائی، اتنی قیمتی چیز ایسے ہی مل جائے گی؟ ارے بولو بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سنا ہے، ایسے ہی سنا دیں، فیس تو دینی پڑے گی، ہماری فیس دیں گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا مانگ لے، عورتیں گھبرا کے رہی ہوں گے کہ سونے چاندی نہ مانگ لے ہم سے، اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں پائیں گے۔ تو بھائی ہماری فیس تو اپنی ذات سے بھی ہے، آپ بھائیوں سے بھی ہے، آپ بہنوں سے بھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ سے توبہ کر کے اپنے نبی کے عاشق بن جائیں، اللہ کرے ہم توبہ کر کے اپنے نبی کے غلام بن جائیں، اللہ کرے ہم توبہ کر کے اپنے نبی کی زندگی سے وفا کرنے والے بن جائیں۔ ہم اس نبی کی زندگی اور صورت آپ کو سنانا چاہتے ہیں جس نبی کی زندگی کو محفوظ اللہ نے کیا، جن کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، جن کی ہر ادا کو اللہ پاک نے محفوظ کیا، ان کی زندگی سنانا چاہتے ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی پڑھتے بھی نہیں ہیں، سیرت کی کتابیں کتب خانوں میں دھول کھاتی پڑی رہتی ہیں، کوئی خریدنے کو تیار بھی نہیں ہوتا کہ چلو اپنے نبی کی سیرت تو پڑھیں۔ میں درد سے کہتا ہوں ناچنے والوں کی ہر لائف اسٹائل یاد ہوتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے بھائی چلو ناچنے والوں کے نام بتاؤ، 100 نام جو بتائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، 100 نوجوان اکٹھا کریں تو شاید 90 تو اس کے اوپر ہی چلے جائیں گے، ہر ایک کو پتہ ہے کون ناچنے والے کا کیا نام ہے۔ لیکن اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا جائے، آپ کسی راستے پر کھڑے ہو جائیں جہاں ڈھیر سارے نوجوان مسلمان گزرتے ہو، آپ ان سے پوچھیں بھائی اپنے نبی کا نام بتاؤ، آپ کو کئیوں ملیں گے جنہیں اپنے نبی کا نام محمد بھی نہیں پتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میں صرف بیگم پاک بات نہیں کر رہا ہوں، ذاتی تجربہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ 10 نوجوانوں سے ملاقات کی، ایک کو بھی اپنے نبی کا نام محمد نہیں پتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالیگاؤں شہر میں حضرت کا نام نہیں پتا تھا۔ تو ہمارے نبی کا کیا نام ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا حلیہ آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ، صحابہ کی ساری روایتیں اکٹھی کریں۔
ہمارے نبی کا حسن تھا، کیسا حسن تھا؟ آپ کا قد درمیانہ تھا، لیکن آپ کا معجزہ تھا کہ لمبے سے لمبا آدمی ہمارے نبی کے ساتھ میں کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا معلوم ہوتا تھا، ہمارے نبی اس سے اونچے معلوم ہوتے تھے۔ آپ کا رنگ کیسا تھا؟ ازہر اللون، سرخی مائل سفید رنگ والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چمکتا چہرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا سر قدرے بڑا، آپ کے بال نیم گھنگریالے، آپ کے بال بالکل کالے، آپ کا چہرہ قدرے گولائے لیے ہوئے تھا۔ واسع الجبین، آپ کی پیشانی چوڑی تھی۔ ازج الحواجب، بمیں بڑی گول تھی۔ من غیر قرن، بیچ میں بال نہ تھے، اور آپ کی پیشانی کے بیچ میں ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت میں پھڑکتی تھی۔ آپ کی آنکھیں مبارک اشکل، لمبی تھی۔ ادعج، موٹی تھی۔ اکحل، سرمے کے بغیر سرمہ لگا اینی ٹائم محسوس ہوتا تھا۔ آدب، آپ کی پلکیں بڑی دراز تھی۔ احور، آنکھ کی سیاہی بالکل سیاہ تھی، سفیدی بالکل سفید تھی، اور اس سفیدی میں خون کی رگیں وہ تیرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ہمارے نبی کی نبوت کی نشانی پچھلی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے۔ آپ نظر بھر کے جلدی دیکھتے نہیں تھے، حیا آپ کے اندر بہت تھی۔ مسلمان حیا والا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی آنکھ بے حیا نہیں ہوتی۔ جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے، ساری دنیا کے اللہ والے بھی اکٹھے ہو جائیں، اس کی تربیت نہیں کر سکتے۔ جس کی آنکھ جھکنے والی بن جائے، ساری دنیا کے شیطان بھی اکٹھے ہو جائیں، اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو حیا والی آنکھیں میرے آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اکثر نیچے دیکھتے ہیں تو صحابہ ہمارے نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے تھے شوق کے ساتھ، لذت کے ساتھ، لیکن جب ہمارے نبی نظریں اوپر اٹھاتے تھے تو صحابہ رعب کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ آپ کے گال مبارک سال الخدین، درمیانی سطح پر تھے، نہ بہت باہر نہ بہت اندر۔ آپ کی ناک مبارک بلندی مائل تھی، اس پر ایک نور کی چمک ہوتی تھی۔ آپ تلمو نہیں تھے، فراق دہن تھے۔ مفلج الاسنان، سامنے کے دانت موتی کی طرح چمکدار نظر آتے تھے۔ آپ کے دانتوں میں بیچ میں تھوڑا تھوڑا گیپ تھا۔ آپ بات کر دیں تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پر پڑتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ آپ کی داڑھی پورے سینے کو بھر دیتی تھی۔ پوری زندگی میں ہمارے نبی کے 21 بال سفید ہوئے 22واں کوئی بھی نہیں ہوا۔ آپ کی گردن لمبی تھی، اور یہ تو صدر ہمارے نبی کا سینہ چوڑا تھا۔ سواء البطن والصدر، آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا۔ گردن سے لے کے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ آپ کا سینہ بالوں سے خالی تھا، سینے کے اوپری حصے پر بال تھے۔ اشعر المنکبین، آپ کے مونڈوں پر ہلکے ہلکے بال تھے۔ اشعر الذراعین، آپ کے بازوں پر ہلکے ہلکے بال تھے۔ طویل الزندین، آپ کی کلائیاں لمبی تھیں۔ آپ کی ہتھیلی کے بارے میں حضرت انس صحابی کہتے ہیں، میں نے پوری زندگی میں کوئی ریشمی رومال یا نرم چیز اپنے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کبھی نہیں چھوئی۔ آپ کی ہاتھ کی انگلیاں بالکل سیدھی تھی اور لمبائی کی طرف مائل تھی۔ آپ کی پنڈلی باریک تھی، آپ کی پنڈلی پر بال تھے۔ کانا خمسان اخمسین، ہمارے نبی کے تلوے گہرے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے تلووں کا گہرا ہونا آدمی کی سخاوت کی نشانی ہوتا ہے، کہ جس کا تلوا گہرا ہو وہ سخی ہوگا۔ ہمارے بھائی ہماری تلوا دیکھ رہے ہیں۔ آج سونے سے پہلے ہر آدمی اپنا تلوئی چیک کرے گا، ہر بہن جو ہے اپنا گھر میں جا کے تلوئی چیک کرے گی۔ کسی کا بہت گہرا ہوگا تو اپنے شوہر کو بتائے گی بہت سخی ہوں میں، بہت سخی ہوں۔ ہاں، شوہر بھی کہے گا مجھے پتا ہے کتنی سخاوت تو کرتی، اتنی سخاوت کرتی کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، میری جیب بھی خالی کرواتی۔ مسلمان بہنیں برا نہ مانے، بہت ساری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں۔ تو آپ کے تلوے گہرے تھے۔ آپ کا پسینہ کیسا تھا؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے زندگی میں بہت ساری خوشبوؤں کو سونگا ہے، لیکن نبی کے پسینے کی خوشبو کی جیسی خوشبو میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں سونگی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حسن اللہ پاک نے محفوظ کیا۔ آپ دیکھتے ہیں ایسے زبردست تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد نبی کے صحن میں تھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، تو کہا کہ آسمان پہ 14ویں رات کا چاند تھا اور میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا، آپ سرخ داری دار چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے نبی کے مبارک چہرے کو دیکھتا، اور دیکھ کر میں کمپیریزن کر رہا تھا کہ زیادہ خوبصورت کون ہے، تو میرے دل نے کہا کہ اللہ کے رسول تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ نازاں ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہہ کو شان تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اور آپ کے شعر کا حال یہ ہے کہ عاشقہ اے عاشقان شوق وہاں سر کے بل چلو،
طیبہ کے راستے کا تو کانٹا پہ پھول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا حسن مثالی، آپ کی زندگی مثالی، آپ کا ہر عمل مثالی، آپ کی ہر صفت مثالی. زبردست زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، زبردست ادائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان اداؤں کو اللہ پاک نے محفوظ کر کے رکھا. ادائیں تو ادائیں، گدھوں کے نام بھی محفوظ ہیں ہمارے نبی کے. ہمارے نبی کے گدھوں کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں، کچروں کے نام محفوظ ہیں. آپ مجھے بتاؤ کوئی گدھا انٹرنیشنل ہوتا ہے؟ عالمی شہرت یافتہ گدھے آپ نے دیکھے؟ کوئی ہوا بھی تو مر کھپ کے ختم ہوتے، دنیا بھول جاتی ہوگی. لیکن ہم قربان جائیں، اللہ نے ہمارے نبی کو کیا شان دی تھی. جن گدھوں پر ہمارے نبی بیٹھے، اللہ نے ان گدھوں کو بھی عالمی شہرت یافتہ بنا دیا، ان گدھوں کے نام محفوظ کر دیے. 2 گدھے تھے ہمارے نبی کے، ایک گدھے کا نام یافور، دوسرے کا نام عفیر. آپ نے عالمی شہرت یافتہ بکریاں دیکھی ہیں کہ؟ کوئی بھی نہیں. لیکن ہم قربان جائیں، جو ہمارے نبی کی بکریاں تھی، اللہ نے ان بکریوں کو بھی عالمی شہرت یافتہ بنا دیا. 9 بکریاں ہمارے نبی کی، ان کے نام کتابوں میں لکھے ہوئے: اجوا، سقیہ، زمزم، برکہ، اطلال، اطراف، امراء، غیثہ، ورثہ. 9 بکریاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے نام ہمارے اپنے پاس میں محفوظ ہیں. 7 گھوڑے ہمارے نبی کے: سکب، مرتجس، لحیف، لزاز، طرف، ورد، سبحہ. ہمارے نبی کے گھوڑوں کے نام. 4 اونٹنیاں: قصوہ، عقبہ، جدعہ، شہبہ. 2 اونٹ: عسکر اور ثعلب. 2 خچر: دلدل اور فضہ. کئی تلواریں، ان کے نام بھی ہیں: ذوالفقار ہے، صحصامہ، قلعی، قیف، میزم، قضیب، عزم. ہمارے نبی کی تلواروں کے نام محفوظ ہیں. آپ کی زندگی کی ہر ادا کو اللہ پاک نے محفوظ کر کے رکھا. آپ دیکھتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، آپ کا انداز گفتار کیسا تھا، آپ دیکھتے کیسے تھے. آپ کو کوئی سیدھی طرف سے بلائے تو آپ گردن گھما کے اس کو کبھی نہیں دیکھتے، بلکہ پورا سینہ اس کی طرف کر کے کہتے بھائی کہوں کیا کہنا. کوئی الٹی طرف سے بلائے، آپ صرف گردن نہیں گھماتے بلکہ پورا سینہ اس کی طرف کر کے آپ کہتے بھائی کہوں کیا کہنا. زبردست مثالی زندگی میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سب نبی کے عاشق بنیں گے انشاءاللہ. نبی جی نے جو بتایا وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں جو میرا نبی دے اسے لے لو، اور جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جایا کرو. تو ہمارے نبی نے ہم کو کیا دیا، ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا، ہمارے نبی نے ہم کو کیا تعلیمات دی. تو ہمارے نبی کی تعلیمات، پہلی بات کہ ہمارے نبی نے ہمیں اپنے اللہ سے جڑنا سکھایا. ہمارے اپنے مسائل کس کے ہاتھ میں؟ ساری کائنات کے انسانوں کے مسائل کس کے ہاتھ میں؟ ساری کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ ایک اللہ چلاتا ہے، اللہ کے علاوہ اس ساری کائنات کا نظام کوئی نہیں چلاتا. اور خود اللہ نے بھی اس بات کو قرآن میں بیان فرمایا: الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخوں والا بنایا، وخلقناکم ازواجا، ان کو جوڑا جوڑا ہم نے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند کو آرام دہ ہم نے بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا، وجعلنا النہار معاشا، دن کو تمہاری کمائی کا سبب ہم نے بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان ہم نے بنائے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور آسمان سے بادلوں سے پانی کا ریلا ہم نے اتارا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، دیکھتا ہوا چراغ سورج کو میں نے پیدا کیا، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں آسمان سے پانی ہم نے برسایا، اس سے زمین کو ہم نے پاڑا، پھر اس زمین سے اناج نکالے اور انگور نکالے اور زیتون نکالے اور کھجور کو پیدا کیا اور فروٹ سے پیدا کیا اور زیتون بھی اور ترکاریاں بھی اور چارہ بھی. یہ سب کچھ میں نے کیا. کس کے لیے کیا؟ کریم رب نے کہا کہ تیرے واسطے کیا ہے اور تیرے جانوروں کے واسطے کیا ہے. اس کائنات میں چلتی کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا میری چلتی ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں اللہ کا راج ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے لڑکیاں دے.
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جس کو چاہے لڑکے دے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا جس کو چاہے دونوں ہی دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جس کو چاہے بانجھ کر دے۔ اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ کی قدرت ہے، اولاد ہونے میں کسی جلال شاہ اور کمال شاہ کا کمال نہیں ہوتا، اولاد تو اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہے اپنی قدرت سے دے۔ تو نبی نے تعلیم دی کہ دیکھو کائنات میں کرتا تو اللہ ہی ہے، لہذا تم کیا کرو؟ تو قرآن میں دعوت ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارے تم اللہ کی طرف دوڑو، تم اللہ کو راضی کرو، تم اللہ کو خوش کرو، تم اللہ کو اپنا بناؤ، اور جو اللہ ساری کائنات کا مالک، تم ٹینشن مت لو، بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت درگزر کرنے والے ہیں، ان کی رحمت ایسی بڑی، ان کا کرم ایسا بڑا، انہوں نے اپنے عرش کے سامنے لکھا ہوا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے سے زیادہ بڑی بھی ہے۔ اور قرآن میں اعلان کیا ہوا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندوں، یہ آیت بھی بڑی عجیب ہے، یہ آیت بڑی عجیب ہے، اللہ نے یا لگئی عبادی، اے میرے بندوں، جیسے قلمی میرا پین، کتابی میری کتاب، تو اللہ نے کہا عبادی، اے میرے بندوں، کتنا پیار کا جملہ ہے، اے میرے بندوں۔ تو یہ جملے سے لگتا ہے کہ اللہ پاک آگے کہے گا نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، حیا والے، تقوی والے، لیکن ہم قربان ہیں، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جو ہمارے باغی بن گئے، جو ہمارے نافرمان بن گئے، کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ تمہیں سزا دوں گا، تمہیں جہنم میں جھلساؤں گا، تمہیں جہنم میں پھینکوں گا۔ اللہ یہاں کہتے ہیں ارے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے تم اپنی اللہ کی رحمت سے نا امید رہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تم توبہ کر لو، تم مغفرت کے طلبگار بن جاؤ، اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا کہ اللہ سے جڑیں، اللہ سے جڑیں، اللہ کو راضی کریں، اور پھر اللہ سے جڑنے کے لیے، اللہ سے لینے کے لیے ہمارے نبی نے اعمال اپنی امت کو سکھائے۔ آپ کا ایک مزاج تھا، آپ کے پاس کوئی صحابی کوئی مسئلہ لے کر آتا تو ہمارے نبی فوراً عمل کی طرف متوجہ کرتے، بھائی یہ کر لو، بھائی یہ کر لو، بھائی یہ عمل کر لو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی ہے اور انہوں نے 25 سوالات کیے ہمارے نبی سے، تو یہ 25 سوالات 25 ہم سب کے مسائل ہیں، تو انہوں نے ہمارے نبی سے پوچھا، تو آپ کو بھی سنا دیں انشاءاللہ، تو بہت فائدہ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہمارے کام کا انشاءاللہ عمل نکل جائے گا اور بڑا مسئلہ ہم سب کا حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ہمارے نبی سے 25 سوال پوچھا۔ پہلا سوال کیا، کہا جی میں عالم بننا چاہتا ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ کہا جی میں مالدار بننا چاہتا ہوں، تو فرمایا قناعت اختیار کرو، تم مالدار بن جاؤ گے۔ کہا جی میں عادل بننا چاہتا ہوں، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر کہا جی میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، فرمایا کہ بھائی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ کہا جی میں عزت دار بننا چاہتا ہوں، تو ہم سب چاہتے ہیں عزت دار بن جائیں، تو آپ نے فرمایا لوگوں سے سوال کرنا بند کر دو، جو آدمی لوگوں کے سامنے 10 سے سوال پھیلاتا ہے یہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے سکھایا دیکھو لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، لوگوں کو دینے والے بنو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا ذلیل ہو جائے گا۔ تو کہا جی میں عزت دار بننا چاہتا ہوں، فرمایا لوگوں سے سوال کرنا بند کر دو۔ پھر کہا جی میں پہلوان بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ڈنڈ بیٹھک شروع کر دو اور یہ معجون کھاؤ وہ معجون کھاؤ، آپ نے کہا صرف اللہ پہ توکل کرو، تم سب سے بڑے پہلوان بن جاؤ۔ پھر کہا جی میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں، تو فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کہا جی ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، فرمایا اپنے اخلاق اچھے بنا لو۔ کہا جی دعاؤں میں قبولیت چاہتا ہوں، فرمایا حرام نہ کھاؤ، آدمی حرام کھاتا ہے اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی، اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے، اس لیے اپنی کمائیوں کی آدمی کو نگرانی کرنی چاہیے۔ مسلمان بہنیں بیٹھی ہوئی، ایک دور کوئی اس مسلمان امت کا گزرا ہے، اس امت کا ایک دور وہ گزرا ہے کہ مسلمان عورت اس کو حلال کمائی کتنی فکر ہوتی تھی۔ کسی گھر میں فاقہ آیا، 3 دن گزر گئے،
بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، شوہر بھوکا ہے، شوہر بے قرار ہو کے کہتا ہے کہ آج جاتا ہوں کچھ تو کمائی کیسے بھی کر کے لے کے آتا ہوں۔ شوہر نکلا، دروازے تک پہنچا تو دروازے پر آ کر بیویاں اکثر کہتی تھی آدھی جا رہے ہو، دیکھو اللہ سے ڈر کر کمانا، ہم 3 دن فاقے سے ہم نے گزارے ہیں، ہم 1 دن اور فاقہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جا رہے ہو تو حلال لانا، حرام مت لانا، ہم حرام کھا کے جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، ہم حرام کھا کے جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو جو بدن مال حرام سے پرورش پاتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ آج سود بہت بڑا ہوا ہے، سود بہت بڑا ہوا ہے، اس سے بہت تحقیق ہونی چاہیے، بھائی کہیں سود تو نہیں آ رہا ہے، کہیں جھوٹ پہ سودے تو نہیں چل رہے ہیں، کہیں کسی کا حق تو نہیں مار کے کھایا جا رہا ہے، خاص طور سے بہنوں کا حق، خاص طور سے بہنوں کا حق۔ ایک چور وہ ہوتا ہے جو گن پوائنٹ پہ پیسے نکال لیتا ہے، اور ایک چور وہ ہے کہ جو ایک ہی سینے سے دودھ پی کر 2 سگے بھائی اور بہن ہے، سگا بھائی بہن جو ہے حصے کا مطالبہ کرتے 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 بوڑھی ہو کر قبرستان کی مٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ظالم بھائی اپنے بہن کے حق کو نہیں ادا کرتا، حرام کھا رہا ہے، اور آخرت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، آخرت میں اللہ کو بولنا پڑے گا، اور اللہ کے یہاں پر حساب چلے گا، اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کی جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول میں دعاؤں میں قبولیت چاہتا ہوں، فرمایا حرام نہ کھاؤ، رزق میں کشادگی چاہتا ہوں، یہ مسئلہ ہر آدمی کا یہاں، ہر عورت کا ہے، ہر آدمی کا، ہر ایک چاہتا ہے بھائی بالکل راتوں رات کروڑ پتی بننے کا چکر تو آج کل ہر آدمی کا ہی ہوتا ہے۔ تو کہا جی میں رزق میں کشادگی چاہتا ہوں، تو فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کر۔ کہا جی قیامت کے روز گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، فرمایا جنابت کے فوراً بعد غسل کرو۔ کہا جی گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ کہ جی میں اللہ اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں، تو فرمایا جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ کل جی اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، تو فرمایا فرائض کا اہتمام کیا کرو۔ کہ جی احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ اللہ کی یوں بندگی کرو کہ تم اسے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر کہا جی میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا زنا سے بچو، زنا سے بچو۔ بے حیائی وہ گن ہے کہ انسان کو معاشرے میں آنکھ اٹھا کر جینے کے قابل آدمی نہیں رہتا بے حیائی کی وجہ سے۔ زنا وہ بے حیائی ہے کہ جب زنا اس زمین پر بڑھتا ہے اللہ زمینیں پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا امی جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو کہا کہ جب لوگ زنا کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور ناچ گانے کی محفلیں سر عام سجاتے ہیں تو آسمانوں پر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں زمین کی لگاموں کو کھینچ لیا جائے، پھر زمینیں پھٹتی ہیں، پھر زمینیں کپ کپاتی ہیں اور انسان جو ہے تباہی بربادی کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس امت کو حیا سکھائی، اللہ کے رسول نے اس امت کو پاک دامنی سکھائی۔ انہوں نے کہا جی میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، فرمایا زنا سے بچو۔ زنا وہ عجیب چیز ہے، وہ گناہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں کہا کہ زنا غربت پیدا کرتا ہے، زانی کبھی جو ہے وہ اس مالدار نہیں بن سکتا، کبھی غنی نہیں بن سکتا، اللہ اس کو پائی پائی کا محتاج کر کے دکھائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس بستی میں سود پھیل جائے اور زنا پھیل جائے اس بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے کہا جی میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، فرمایا زنا سے بچو۔ پھر کہا جی کون سی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ تو فرمایا آنسو، عاجزی، بیماری۔ کہا جی کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ کہا جی اللہ کے غصے کو کیا چیز سرد کرتی ہے؟ تو فرمایا چپکے صدقہ کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ پھر کہا جی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ کہا جی سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، صبر اور تواضع۔ آخری سوال کیا؟ کہا جی میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دو۔ 25 بڑے مسائل پیش کیے، ہمارے نبی نے ہر مسئلے کے بدلے میں عمل بتایا، بھائی یہ کر لیا کرو۔ اور عمل کی وہ ترغیبیں تھی میرے آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ سارے صحابہ کا مزاج عمل کا تھا۔
یہ بات چلنے دیں ابھی، کوئی دقت تو نہیں؟ تھوڑی دیر اور انشاءاللہ. ویسے بھی ہماری گاڑی آج کمزور ہے، حلق بیٹھا ہوا ہے، آپ حضرات کی برکت ہے، چل رہا ہے معاملہ، اللہ کرے کہ چلتا ہی نہیں پانے. تو آپ عمل سے جوڑتے ہیں، اور عمل کی ترغیبیں بہت ہوتی تھی ہمارے نبی کی. کسی کے گھر میں تنگی ہوتی تو ہمارے نبی نماز کے اہتمام کی طرف متوجہ کرتے تھے اور کہتے تھے وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے، کہ آدمی نماز پڑھے اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، زندگیوں کی بے برکتیاں اللہ ختم کرے گا. اور بہت سارے عمل، بلکہ صحابہ میں کمپٹیشن چلتا تھا نیک اعمال کے لیے. صحابہ میں مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے. تو مالدار صحابہ صدقہ کرتے، خیرات کرتے، غلاموں کو آزاد کرتے اور بہت سارے نیک کام کیا کرتے تھے. تو غریب صحابہ ایک دن آ گئے ہمارے نبی کے پاس میں، کہا جی حضرت یہ ہمارے مالدار بھائی ہیں، ہم جنازے میں جاتے یہ بھی چلے جاتے، ہم نماز پڑھتے یہ بھی پڑھتے، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے مال نہ ہونے کی وجہ سے، یہ سارے کرتے ہیں. یہ خوب صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں. حضرت ہم تو غریب لوگ، ہم نہیں کر سکتے، تو سارے درجات تو ہمارے یہ مالدار بھائی لے کے چلے جائیں. تو ہمارے نبی نے ان صحابہ سے کہا بھائی میں تمہیں ایک عمل ایسا بتاتا ہوں کہ جب تم کرو گے نا تو تم سب سے آگے بڑھ جاؤ گے، جب تک کوئی اور اس کو نہ کرے. کہا جی وہ کیا؟ تو آپ نے تسبیحات بتائیں ہر نماز کے بعد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. بعض روایتوں میں 10 مرتبہ، بعض روایتوں میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو اپنے اتنے مصروف تو رہتے نہیں ہیں، اس کے پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اور ڈھیر سارا ثواب ہمارا مقدر بن جائے گا. لہذا آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے منیمم ایفرٹ میکسیمم بینیفٹ کا ہے. تو یہ منیمم ایفرٹ ہے اور بینیفٹ کتنا کہ بے حساب. تو ہمارے نبی نے کہا کہ تم یہ عمل کر لیا کرو ہر نماز کے بعد، اور جب سونے کے لیے بستر پر آؤ تو تب بھی پڑھ لیا کرو. اب اس کے بعد جو نماز آئی نا، نماز جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرا گیا نماز کا، تو جو غریب صحابہ تھے ان کی انگلیاں ہلنا شروع ہو گئی. الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو جو مالدار تھے وہ کسی کی نظر نہیں، یار یہ کیا چل رہا ہے، ادھر دیکھا اب ادھر بھی، اور پوری سب میں انگلیاں ہل رہی کئی لوگوں کی. بھائی یہ کیا چکر ہے؟ جیسے ہی نماز کے بعد بھائی کیا کر رہے تھے انگلیوں پر؟ کہ جی ہم نے اللہ کے رسول سے کہا تھا جی ہم ایسا ہمارا مسئلہ ہے، تو آپ ہمیں کوئی عمل بتائیں. تو حضور نے کہا کہ تم پڑھو گے تو سب سے آگے بڑھ جاؤ. اب دیر کی بات کی تھی، مالدار صحابہ نے بھی شروع کر دیا. دوسری نماز کا وقت آیا، جیسے ہی نماز کا سلام پھیرا گیا تو غریب صحابہ نے انگلیاں شروع کی، تو مالدار بھائیوں نے بھی شروع کر دی. اب انہوں کی نظر پڑی، یار یہ بھی شروع پڑ گئے. اب آیا ہمارے نبی کے پاس میں، کہا حضرت وہ تو مالدار بھائی بھی نے شروع کر دی، اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کہا بھائی دیکھو یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر. تو ہمارے نبی اپنی امت کو اعمال سے جوڑا کرتے ہیں، ہم بھی جڑیں گے انشاءاللہ عمل سے. کوئی بیماری آ جائے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کیا کرو، صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ صدقہ آدمی کا ویسا صدقہ بھی تو ہونا چاہیے. کینسر کا مرض ہو، آدمی 2 روپیہ صدقہ کر کے کہ یار کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے، کہ بھائی ڈھنگ کا صدقہ بھی تو کرے آدمی. ہم کہتے ہیں کسی غریب کے مہینے بھر کا راشن بھر دو، اس کے دل کی دعائیں انشاءاللہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گی. کسی مصیبت زدہ کی، کسی قرض دار انسان کی گردن چھڑانے میں مدد کر دو. آج یہ سنت اور یہ صحابہ کا طرز تو ختم ہی ہو گیا. یہ معلوم کرنا بھائی ہمارے آس پڑوس میں کوئی قرض دار تو نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرض داروں کی مدد کرتے ہوں گے، لیکن وہ بھی 1000 میں کوئی 1-2 ہی ہوگا کہ جو سوچتا ہوگا بھائی میرے پاس تو مال اللہ نے بہت دیا ہے، لاؤ اپنے محلے میں کوئی مسلمان بیچارہ قرض دار ہوگا، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا اور بیچارہ 100-200 روز کماتا ہے، اپنی گاڑی بیچ کے، اپنی سائیکل بیچ کے یا کسی سے قرض لے کے اپنے بچے کا علاج کروایا، ہزاروں روپے لگ گئے، اب بیچارہ تو قرض دار ہے. اب 100 روپے میں گھر کی روٹی چلائے کہ 100 روپے میں قرضے بھرے. تو تحقیق کرنا، لا یسأل الناس الحافا. غیرت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے اندر، وہ کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں. ایسے بہت سے ہوتے ہیں ہمارے دائیں بائیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، ہم بولتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے. معلوم کرنا چاہیے کسی غریب کے دل سے نکلے ہوئے دعا اللہ کے عرش ہلا کے رکھ دیتی.
اور وہ فیصلے کروا دیتے کہ نسلیں اس کا فائدہ اٹھاتی. ایک واقعہ انشاءاللہ اس کے بعد سناتے ہیں. تو کوئی غریب ہے، قرض دار ہے، اب جا کے اس کا قرضہ ختم کر دیں. بھائی یہ 10,000 روپے ہے آپ کے لیے ہدیہ ہے، بھائی ہدیہ آپ رکھ لیں. اس کے دل سے دعا نکلے گی، وہ رو کے دعائیں دے گا، اپنی تنہائیوں میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا کہ اللہ اس کا بھلا کر دے. تو اس کے دل کی دعا وہ بڑی سے بڑی بیماری کو ختم کر کے رکھے گی. ایک واقعہ آپ کو سنا. افغانستان میں ہمارے نبی کا ایک خاندان آباد تھا. افغانستان میں حادثات ہوئے، زلزلے آئے اور زمینیں پھٹیں اور آسمانی زمینی بلائیں نازل ہوئیں. تو ہمارے نبی کے خاندان کا جو آدمی تو ان کا انتقال ہوا. بیوی اکیلی، چھوٹے چھوٹے بچے، پرورش کا نظام کوئی نہیں، اور سارا افغانستان کا نظام درہم برہم ہوا تھا. تو انہوں نے سوچا سمرقند چلی جاتی ہوں، شاید وہاں کو زندگی کا سامان ہو سکے. انہوں نے بچوں کو لیا، سفر کیا اور سمرقند پہنچے. مسجد میں بچوں کو اتارا کہ بھائی ہم لوگ دکھی لوگ ہیں، سفر میں آئے ہیں، ہم رہنا بھی ٹھکانا بھی چاہتے ہیں، کھانے کا انتظام بھی چاہتے ہیں، ہمارا کوئی کمانے والا نہیں، تو یہاں کوئی سخی ہے جو ہمارا کام بنا دے. کسی نے کہا کہ والی سمرقند بہت سخی ہے، جاؤ اس کے پاس میں تمہارا کام بنائے گا. وہ گئی والی سمرقند کے پاس، جا کر اس سے کہا کہ دیکھو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم بڑے حادثات میں پڑ گئے، میرے شوہر بھی دنیا سے چلے گئے، میں دکھ کی ماری عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم ٹھکانہ بھی چاہتے ہیں، کھانے کے انتظام بھی چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، آپ کے پاس کوئی آپ کا شجرہ نسب ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ہم تو جان بچا کے بڑی مشکل سے نکلے، تجھے نسب کہاں سے لا کر دیں؟ اس نے کہا پھر معاف کرنا، تمہاری مدد نہیں کر سکتا، یہاں جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں کہ سید ہوں. اب اس نے انکار کر دیا. وہ عورت واپس آئی، لوگوں سے پوچھا کوئی اور؟ لوگوں نے کہا ایک مجوسی رہتا ہے، آگ کی پرستش کرنے والا، سخی ہے، شاید وہ انتظام کر. اس کے پاس گئی، اس کا دروازہ کھٹکھٹا ہے، اس نے دروازہ کھولا تو اس خاتون نے کہا کہ میں مسلمانوں کی نبی کی اولاد میں سے ہوں، اور ہمارے ساتھ یہ حادثات ہوئے افغانستان میں، ہم دکھی لوگ ہیں، میرے شوہر دنیا سے چلے گئے، میں اکیلی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھکانہ بھی چاہیے، کھانے کا انتظام بھی چاہیے. اس نے سنا تو کانپ اٹھا، اس کا دل لرز گیا. اس نے فوراً کہا میرے پاس تو کئی گھر ہیں، میں ایک گھر آپ کے لیے مختص کرتا ہوں. آپ کے بچے کدھر؟ کجی مسجد میں. فوراً اپنے خادموں کو بھیجا کہ اس کے بچوں کو لے کر آؤ. گھر سیٹ کیا، فوراً کھانے کا انتظام کر دیا. رات ہو گئی، رات میں والی سمرقند سویا تو اس نے خواب یہ دیکھا کہ جنت میں خوبصورت محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. والی سمرقند تیزی سے آگے بڑھا اور جا کر کہا کہ حضرت یہ محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایک ایمان والے کا محل ہے، یہ ایک ایمان والے کا محل ہے. جو دیکھے گا وہ کہے گا بھائی مجھے ملنا چاہیے. تو والی سمرقند نے کہا حضرت میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی ایمان والا ہوں، یعنی آپ مجھے دے دیں. تو ہمارے نبی کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا. پھر آپ نے کہا کہ اپنا کوئی گواہ پیش کرو کہ تم ایمان والے ہو. ایک دم کانپ اٹھا، اس کو سمجھ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی، تو اسے ثبوت مانگ رہا تھا، دفع ہو جا میری نظروں سے. اتنا خواب دیکھا، آنکھ کھل گئی تو بڑا پچھتایا کہ مجھ سے تو بہت بڑی چوک ہو گئی. رات میں اپنے گھر سے نکل کر لوگوں میں جا کر دروازے کھٹکھٹا کر لوگوں سے پوچھا وہ خاندان گیا کدھر؟ تو کسی نے کہا کہ وہ تو مجوسی لے گیا. تو رات میں ہی مجوسی کے گھر جا کے ٹھاک 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 اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اس نے دروازہ کھولا. والی سمرقند نے کہا بھائی میں مسلمان، وہ خاندان جو تیرے گھر میں ہے وہ بھی مسلمان، لہٰذا میں مسلمان، اس کا انتظام اچھی سے کر سکتا ہوں، تو مجھے وہ خاندان واپس کر دے. اس نے کہا کہ بھائی صاحب معاف کرنا، میں وہ خاندان تمہیں واپس نہیں دے سکتا. اس نے کہا پیسے کتنے چاہیے؟ منہ مانگی قیمت دوں گا، خاندان واپس کر دے. اس نے کہا منہ مانگی قیمت تیرے پاس رکھ، مجھے تیری منہ مانگی قیمت نہیں چاہیے، میں نے بن دیکھے سودا کیا تھا، بہت کچھ دیکھ چکا ہوں، اب سودا کینسل نہیں کر سکتا. اس نے کہا مجھے چاہیے. تو پھر مجوسی نے کہا کہ اگر تو جب اتنی ضدی کرتا ہے تو سن، میں سودا کیوں نہیں کر رہا ہوں اور کیوں میں تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. معاملہ یہ ہے ادھر تو خواب دیکھ رہا تھا، ادھر میں خواب دیکھ رہا تھا، تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی، مجھے عطا کیا جا رہا تھا. میں محل کے اندر میں کھڑا تھا، اللہ کے رسول مجھ سے کہہ رہے تھے تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا تو تیری نسلوں کے لیے سعادت مقدر ہے، اور یہ محل میں تیرے نام تجھے گفٹ کرتا ہوں.
میری آنکھ کھلی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میرا پورا گھر مسلمان ہو چکا ہے، لہذا بن دیکھے سودا کیا، دیکھنے کے بعد سودا کینسل نہیں کر سکتا۔ تو ہم غریبوں کی مدد کریں، سخی بنیں اپنی زندگی میں، اوروں پر لگائیں، مال لٹائیں۔ بندہ ایک خرچ کرتا ہے نا کسی پر، اللہ ایک کے بدلے میں اس کو 10 عطا کرتا ہے، 10 دیتا ہے۔ اللہ باقی نہیں رکھتا بندوں کا، خوب لوٹاتا ہے، خوب لوٹاتا ہے، ایک کا 10 دنیا میں۔ حضرت علی ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے تھے، کوئی آگے کہتا ہے جی فقیر ہوں کچھ دے دو، تو آپ کے ساتھ میں آپ کے بیٹے حضرت حسن تھے، آپ نے حسن سے کہا حسن جاؤ گھر جاؤ، تمہاری امی فاطمہ ہے نا، ان سے کہنا ابا نے جو 6 درہم رکھوائے تھے اس میں سے 2 درہم دے دیں۔ وہ گئے دوڑ کے، امی جان ابا نے بھیجا ہے 2 درہم دے دیجئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ شاید تمہارے ابا بھول گئے ہوں گے، انہوں نے تو 6 درہم آٹے کے واسطے رکھوائے تھے، جا کر کہو تمہارے ابو سے۔ واپس آگے کہا جی امی نے کہا آپ نے تو آٹے کے واسطے رکھوائے تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ اب 2 نہیں چاہیے، اب پورے 6 ہی چاہیے۔ اب کتنے چاہیے؟ پورے 6 چاہیے۔ آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک بندے کو اللہ کے خزانے پر یقین نہ ہو۔ اب پورے 6 درہم، حضرت حسن نے کہا اماں جان پورے 6 دیجئے۔ تو حضرت فاطمہ وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، ان کو کیا تعامل ہو سکتا تھا، 6 نکالے فوراً دیتے۔ حضرت علی نے صدقہ کیا۔ وہیں بیٹھے تھے، ایک شخص اپنا اونٹ لے کر آیا، کہا جی یہ اونٹ بیچنا ہے۔ کہا بھائی کتنے میں بیچو گے؟ کہا جی 140 روپے میں۔ 140 روپیہ کہہ رہا ہوں، 140 درہم۔ کہا بھائی ٹھیک ہے سودا منظور، اونٹ یہاں باندھ دیں، پیسہ تھوڑی دیر کے بعد لے کے جانا۔ اونٹ بندھوا دیا۔ وہیں بیٹھے تھے، ایک شخص آگے کہتا ہے بھائی یہ اونٹ کس کا ہے؟ کہا بھائی میرا ہے۔ کہا بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا، کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی نے کہا 200 میں بیچوں گا، خریدو گے؟ کہا ٹھیک ہے بھائی 200۔ فوراً 200 نکالے حضرت علی کو دیے، اونٹ لے کر گیا۔ حضرت علی نے جن سے قرض لیا تھا ان کو واپس بلا کر ان کو 140 درہم دیا اور 60 درہم حضرت حسن کے ذریعے سے گھر پر بھیجوائے کہ جاؤ جا کر تمہاری امی سے دے دینا اور کہنا کہ یہ 6 درہم کے بدلے میں 60 درہم ہے۔ اور یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لے کر آئے گا اس کو ایک کے بدلے میں 10 دیا جائے گا۔ تو ہم کسی پر لگائیں گے، اللہ ضائع تھوڑی کرتا ہے۔ اس سے ہمارے نبی نے سکھایا کہ اپنے بیماروں کا علاج کیسے کریں، صدقہ سے کریں، عمل کریں، عمل۔ دوائیں بھی کریں بھائی، دیکھو ہم دواؤں کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ورنہ آپ تو ہمارا سارا دھندا ہی بند کروا دیں۔ بھائی ہم بھی تو بیمار ہیں بھائی، ہمارے دوائیاں بند کروا دیں گے آپ تو بھائی ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں آپ دوائیں استعمال نہ کریں۔ بھائی دوائیں استعمال، اچھا ہمارے بزنس کے لیے نہیں کہہ رہے، اس لیے کہہ رہے ہیں علماء نے کہا کہ علاج کرنا سنت ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں بھائی علاج کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ سنت کی نیت سے علاج ضرور کریں، لیکن کیا کریں، اعمال بھی کریں، اس کے ساتھ میں صدقہ خیرات کریں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا نا، حضرت حسن اور حسین بیمار ہو گئے۔ حسن حسین ہمارے نبی کے کون؟ نواسے، ٹھیک ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین دونوں بیمار ہو گئے۔ ہمارے نبی دیکھنے کے لیے آئے تو بہت بیمار تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ حضرت علی سے کہا کہ کام کرو، تم روزے کی نیت کر لو کہ اللہ ان کو شفا دے گا تو ہم روزے رکھیں گے۔ تو انہوں نے 3 روزے کی نیت کر لی کہ اللہ ان کو شفا دے، ہم روزے رکھیں گے۔ دونوں اچھے ہو گئے۔ میاں بیوی نے روزہ شروع کیا، منت مانی تھی، نیت مانی تھی، روزہ شروع کیا۔ سحری کی پانی سے، کھانے کا انتظام کچھ نہیں، پانی پی کر سحری ہو گئی۔ دن بھر روزہ۔ حضرت علی ایک یہودی کے پاس گیا، شمعون اس کا نام تھا، اسے کہا بھائی کچھ کام ہو تو دے، ہم لوگ کر دیں گے۔ تو اس نے دھاگا بنانے کا کام دیا، روئی وغیرہ دی دھاگا بنانے کے لیے۔ تو حضرت علی لے کر آئے تو اس کی دھاگے بنائے، گھر میں بیٹھ کر میاں بیوی نے، حضرت فاطمہ نے کچھ تیار کیا تو اس کے بدلے میں اس نے جو دیا۔ حضرت علی لے کر گھر آئے، حضرت فاطمہ نے شام کو اس کو پیسا اور پیس کر روٹیاں پکائیں افطار کرنے کے لیے کہ چلو سحری تو پانی پر ہوئی تھی، شام میں روٹی سے افطار کر لیں۔ افطار کا وقت ہوا، جیسے ہی بیٹھے ہیں دسترخوان پر، مقدر دیکھیے دروازے پر ایک مسکین آواز دیتا ہے، اللہ کے رسول کے گھر والوں میں مسکین ہو، بھوک لگی ہے، کھانا دیتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے دونوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، پانی پی کے افطار کرتے ہیں، یہ روٹیاں اٹھا کے مسکین کو دے دیتے۔ تو پانی پی کر افطار ہوا، ساری روٹیاں اٹھا کے مسکین کو دی۔ دوسرے دن سحری کرنا ہے تو کھانا نہیں، پانی پر سحری ہو گئی۔ دن بھر روزہ، دھاگا بنایا، جو ملے پیس کر روٹیاں پکائیں، شام میں افطار کو بیٹھے، مقدر دروازے پر آواز آتی ہے،
اللہ کے رسول کے گھر والوں یتیم و بھوک لگی ہے کھانا دے دو. ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا کہ ایک کام کر دے, پانی پی کے افطار, روٹیاں اٹھا کے ہم یتیم کو دیتے ہیں. یہ سب آخرت کے خزانے جمع ہو رہے ہیں, یہ سب اللہ کی بارگاہ میں خزانے جمع ہو رہے ہیں, اس کا آخرت میں اللہ بدل عطا کرے. تو روٹیاں اٹھا کے پھر دے دی, پانی پر افطار ہو گیا. تیسرا روزہ سحری میں پانی, دن بھر روزہ, جو آفس کی روٹیاں پکائی, شام میں افطار پر بیٹھے, مقدر دروازے پر ایک قیدی کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے اللہ کے رسول کے گھر والوں میں قیدیوں بھوک لگی ہے کھانا دے دو. تیسرے دن بھی روٹیاں اٹھا کے قیدی کو دی, پانی پر افطار کیا. چوتھے دن تو روزہ تو نہیں تھا, لیکن 4 دن کی بھوک نے حضرت فاطمہ کو بیمار کر دیا. ہمارے نبی بیٹی کا حال پوچھنے آئے, بیٹی کیا حال ہے؟ تو بیٹی, باپ تو باپ تھے, اور ہمارے نبی, ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم دل باپ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے جیسا شفیق باپ کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے بیٹی کا حال پوچھا, بیٹی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بیٹی نے جب حال بتایا تو باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ہمارے نبی رو رہا ہے, بیٹی رو رہی. ان آنسوؤں نے وہ ہلچل مچائی آسمان پر کہ حضرت جبریل علیہ السلام سورہ دہر کی آیتیں لے کر نازل ہو رہے ہیں, اور ایسی زبردست شان جیسے ان کا واقعہ ہوا اسی ترتیب پر اللہ پاک نے قرآن کو اتارا, اور وہی الفاظ اللہ پاک نے قرآن میں اتارے. قرآن میں ان کی شان میں آیتیں نازل ہوئی, ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا, بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہو. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا, وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کی خاص بندے پیئیں گے, اور اس چشمہ کو خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن کا خوف رکھتے ہیں جس کی برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوں گے. ان کا عمل کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہلے دن مسکین, دوسرے دن یتیم, تیسرے دن قیدی. تو قرآن اسی ترتیب میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یہ اللہ کی محبت میں مسکین, یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. کیوں کھلاتے ہیں؟ تو کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں, ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے, ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے, ہم تم سے السلام علیکم نہیں چاہتے کہ ہم چلیں تو تم ہمیں سلام کرو, تم یہ کہو کہ بھائی سیٹھ صاحب ہیں اور بہت سخی صاحب ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جس دن چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ان کو اس دن کے برے اثرات سے بچائے گا اور ان کو تازگی اور سرور عطا کرے گا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا, اور ان کے صبر کے بدلے میں اللہ ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, ان کی کیا شان ہوگی, وہ نشستوں پر, وہ تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر نہ دھوپ کی تپش پائیں گے نہ سخت سردی, بلکہ فرحت بخش و معتدل موسم ہوگا. ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا, جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ, اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کا دور چل رہا ہوگا. قواریر من فضة قدروها تقدیرا, اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے, ٹرانسپیرنٹ ہوں گے, اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی جس کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, ان کو وہاں پر ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی. عیناً فیہا تسمى سلسبیلا, ایک چشمہ ہوگا جس کا نام جنت میں سلسبیل مشہور ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا, یہ ساری نعمتیں ایسے لڑکے ان کے پاس لے کر آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, اور تم انہیں دیکھ کر سمجھو گے یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اور جب تم وہاں دیکھو گے تو نعمت کا ایک بہت بڑا جہان دیکھو گے,
ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے. ان کا لباس کیسا ہوگا؟ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے بدن پہ باریک اور موٹے سبز ریشم کے لباس ہوں گے. ان کے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ وحلوا اساور من فضہ، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور سب سے بڑی دولت قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، انہیں ان کا رب خود پاکیزہ شراب جنت میں پلائے گا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اور کہا جائے گا کہ تم جو کوشش کر کے آئے نا، تم نے جو کوششیں کی دنیا میں، وہ ساری اس کی قدردانی کی جا رہی، اس کا انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. میرے پیارے بھائیوں، محترم بہنوں، یہ ہمارے نبی کا طرز تربیت تھا کہ آپ اپنی بچی کو بھی عمل کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. تو بات کافی لمبی ہو رہی ہے، اب خاتمے کی طرف بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے نبی کی تعلیمات کہ ہم عمل سے جڑیں گے انشاءاللہ. بطور خاص اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ کی نظروں میں، بندوں کی نظروں میں نبی کے پاکیزہ اخلاق کو زندگی میں جگہ دیں، اخلاق والے بنیں. ہمارے نبی سب سے عظیم ہے. جو بڑا ہوتا ہے اس کا کام بھی بڑا ہوتا ہے، مقصد بھی بڑا ہوتا ہے. ہمارے نبی کتنے بڑے ہیں اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنے بڑے ہیں. ان کا مقصد حیات اور دنیا میں آنے کا مقصد کتنا بڑا ہوگا. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں. کہ بندے کیا سیکھیں؟ معاف کرنا، درگزر کرنا، سہ جانا، یہ بندے سیکھیں. ہمارے نبی نے اپنی امت کو اخلاق کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے. ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ جی سب سے اچھا اسلام کس کا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس کا اسلام سب سے اچھا اسلام ہے. ہماری زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارے نبی کے وہ اخلاق تھے. آج اللہ معاف کرے، نبی کا انداز کچھ اور تھا، امت کا انداز کچھ اور ہے. ان کا معاملہ تو تھا کہ ہم نے تو کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے، لیکن لوگ بے درد ہیں، پھولوں کو مسل دیتے ہیں. ان کے اخلاق تو وہ تھے کہ گیروں کے لیے دعائیں کرتے تھے. احد میں پھنس گیا مشرکین کے درمیان، احد کے میدان میں، تو تیریں چل رہی، تلوار چلائی جا رہی، تلوار پڑی آپ کے چہرے پر، لوہے کی کڑیاں ہمارے نبی کے چہرے میں گھس گئیں. دوسری تلوار کاندھے پر پڑی، صحابہ نے اس مرنے والے کو پیچھے ڈھکیلا، تیروں کی بوچھار ہو رہی، صحابہ ہمارے نبی کی حفاظت کر رہے ہیں. ایک صحابی حضرت ابو دجانہ، وہ سینہ سامنے کر کے کھڑے ہو گئے، سارے تیر ابو دجانہ پر لگ رہے. ایک کافر ہمارے نبی کا نشانہ لگا رہا، تو ایک صحابی قتادہ بن نعمان، انہوں نے تاڑ لیا، محسوس کر لیا، تو فوراً جو ہے وہ آ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے حضرت کے سامنے. اس نے تیر چھوڑا، وہ سنگ سناتا تیر آ کے قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں داخل ہو گیا. اور ہمارے نبی کی طرف پلٹے، ایک آنکھ میں تیر گھسا ہوا، خون نکل رہا، تو اسی آنکھ سے آنسو نکل رہے. ہمارے نبی نے تیر کھینچا، پوری آنکھ کیما بن کے باہر لٹک پڑ. ہمارے نبی نے سے کہا صبر کر لو گے کہ اللہ اس کا انعام تمہیں جنت میں دے گا، یا تمہاری دنیا کی آنکھ تمہیں واپس چاہیے، کوئی ایک. انہوں نے کہا حضرت مجھے دونوں چاہیے، میری دنیا کی آنکھ بھی واپس چاہیے، جنت میں اس کا انعام بھی چاہیے. تو آپ نے آنکھ کا کیما لے کے آنکھ کے کٹورے کے اندر میں رکھے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو قتادہ کی اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دیں. اللہ نے فوراً ٹھیک کر دیا. اس موقع پر ایک کافر عتبہ ابن ابی وقاص، اس بدبخت نے ایک پتھر پھینکا ہمارے نبی کی طرف، جس کو صحابہ روک نہ سکے. وہ سیدھا پتھر آ کے ہمارے نبی کے چہرے پر لگا. آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہوا، نچلا رباعی دانت شہید ہوا، اور آپ جھٹکے سے پیچھے گڑھے میں گرے، بے ہوش ہو گئے. جس کا دانت کبھی ٹوٹا ہو اس کو انداز ہے کہ دانت ٹوٹے تو خون کتنا نکلتا ہے نا بھائی. تو آپ اندازہ کریے، چہرے سے خون بہ رہا ہے، منہ سے خون بہ رہا ہے، بے ہوش ہیں. صحابہ کو لگا شاید اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، ان کی چیخیں نکل گئی. آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. صحابہ رو کر کہہ رہے تھے حضرت اب تو آپ ان مشرکین کے لیے بد دعا کر دیں کہ اللہ ان سب کو ہلاک کر دے. تو آپ نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے. تو صحابہ کو لگا شاید بد دعا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، فدا کا و ابی کا و امی، ہمارے ماں باپ قربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی، دعا فرمائی ہے. آپ کی دعا تھی اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون،
کہ اللہ تم میری قوم کو معاف کر دے، مجھے نہیں پہچانتے۔ پتھر مارنے والوں کو دعا دے گئے، گالی دینے والوں کو دعا دے گئے، تیر چلانے والوں کو دعا دے گئے۔ آج ان کی یہ امت ہے، کورٹ میں ایک بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مسلمان مسلمان کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مسلمان مسلمان کے خون کا آج پیاس ہے، بھائی بھائی کے خون کا آج پیاس ہے۔ آج کتنے قتل ہو رہے ہیں ہمارے شہر میں، کتنا خون بہ رہا ہے ہمارے شہر میں، اور کتنا بد اخلاقی کی فضا ہے ہمارے اپنی زندگیوں میں۔ شوہر بیوی پر ظالم بن گیا، بیوی شوہر پر ظالم بن گئی، ماں باپ گھر میں سسک کے رہ گئے۔ ان کا معاملہ تو تھا کہ دشمنوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ تھا، آج مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ اخلاق کا معاملہ نہیں کرتا۔ ہمارے نبی کے اخلاق کی برکت، اگر اس موقع پر ہمارے نبی بد دعا کرتے تو خالد سیف اللہ نہ بنتے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نہ بنتے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان نہ ہوتے، اور صفوان بن امیہ کو اسلام نہ ملتا، وحشی کو اسلام نہ ملتا، ہندا کو اسلام نہ ملتا، ابو معذورہ کو اسلام نہ ملتا۔ ان سب کا اسلام ہمارے نبی کے اخلاق والی دعا کے پیچھے تھا، یا اللہ تو انہیں معاف کر دے، مجھے نہیں پہچانتے۔ وہ تو غیروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، مسلمان ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ کرے، کیسی زندگی ہے؟ تو پیارے بھائیوں، محترم بہنوں، اپنی زندگی نبی کے اخلاق والی بنیں۔ بہت ساری بہنیں ہیں، میں ان بہنوں سے ایک بات کہوں گا، آپ ساس ہو بہو کے لیے رحمت بنو، بہو ہو ساس کے لیے رحمت بنو، نند ہو بھابھی کے لیے رحمت بنو، بھابھی ہو نند کے لیے رحمت بنو۔ اللہ کے واسطے کسی کے گلے کی ہڈی نہ بنو، کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنو۔ ایک بات میں اپنا کان کھول کے سنو، آپ بھی سنیں، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ آج کتنا ظلم ہو رہا ہمارے اپنے گھروں کے اندر میں، ساس طاقتور بہو کمزور، وہ چار دیواری میں ظالم بن کے سوچتی ہو کون کیا کر لے گا، اور میں تو ساس ہوں نا، میرا تو حق ہی ہے کرنے کا۔ تو ٹھیک ہے اماں جان، دنیا میں کوئی کچھ نہ کر سکے، شاید کسی کو خبر بھی نہ چلے، ایک اللہ کی بندی سسک کے گھر میں زندگی گزار کے رہے، ٹھیک ہے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ کی قسم اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور بہت طاقتور ساس کمزور، وہ ظالم بن کے یہ نہ سوچے کون کیا کر لے گا، ٹھیک ہے آقا جان دنیا میں کسی کو خبر نہ چلے، لیکن اللہ کی قسم اللہ دیکھ رہے ہیں، اور حشر کے میدان میں اللہ انصاف کرے گا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے، بتاؤ میری امت کا فقیر کون؟ کہ جی ہم تو فقیر اسے سمجھتے جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا فقیر وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آئے گا حشر کے میدان میں۔ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، یہ سارے آ جائیں گے، کہیں گے اللہ یہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے 1 روپیہ کسی کا باقی ہوگا، 750 مقبول نماز اس کے بدلے میں دینی پڑ جائیں گی، 750 مقبول نماز۔ یہاں لوگ لاکھوں دبا کے کہتے ہیں کس کا نکالا جو تیرا دوں گا، کس کا دیا جو تیرا دوں گا، کتنی طاقت ہے نکال کے دکھا دے۔ ٹھیک ہے آج سامنے والے کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن آخرت میں وہ طاقتور بنے گا کیونکہ اس کی سپورٹ اللہ کرے گا، تو نیکیاں دی جائیں گی اس کے بدلے میں، نیکیاں گھٹتے گھٹتے ساری ختم ہوں گی۔ یہ ظالم تھا، بہت لوگوں پر ظلم کیا، وہ سارے کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ ہم کو بھی کچھ چاہیے، تو اللہ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے گا۔ یہ پہاڑ کے برابر نیکی لے کر آیا تھا، لیکن اب پہاڑ کے برابر گناہ لے کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا فقیر ہے۔ اس سے بھائی یہ پیغام ہے، ہم اخلاق والے بنیں، محبت والے بنیں، اپنے گھر کی زندگی، گھر کی فضا اخلاق والی بنیں۔ وہ ساری بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر فرمائیں۔ آج ہم سب نیت کریں انشاءاللہ نبی کے عاشق بنیں گے، انشاءاللہ نبی کے غلام بنیں گے، ان کی اداؤں سے انشاءاللہ وفا کریں گے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے، کسی چیز کو اپنی زندگی میں سیکھنا اور سارے عالم میں پہنچانا۔ اس کے لیے ہم 3 محنتیں کہتے ہیں، اور واقعی یہ 3 محنت ہے۔ ایک مدارس کی محنت ہے، مدارس سے اور علماء سے دین کی صحیح شکل سیکھنا۔ دوسرا خانقاہوں کی محنت ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس سے مراد اللہ والے ہیں، اللہ والوں سے ہمارا اپنا تعلق ہونا چاہیے، جو جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے جیسا بنتا ہے، لہٰذا ہم اللہ والوں کے ساتھ رہنے والے بن۔ تیسری چیز ہے دعوت و تبلیغ کی محنت، کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سارے عالم میں اللہ کا دین لے کر پھریں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ جیسے صحابہ کی شان تھی، تھے ہمیں ایک تیرے مان کا آرام میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں،
दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। तो जिससे सरकश हुआ जो कोई तो बिगड़ जाते थे, और तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। टल न सकते थे गर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, नक्श तौहीद का दिल पे बिठाया हमने। इसलिए सारा मजमा नियत कर इंशाअल्लाह अपने घरों में भी दीन जिंदा करेंगे और सारे आलम में इंशाअल्लाह अल्लाह का कलमा पहुंचाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।